بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم حاد۔ سورہ رعد کی 7ویں آیت ہے۔ یہ آیت شریفہ پیغمبر اکرم سے فرماتی ہے کہ پیغمبر تم اس امت کے ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں منذر ہوں اور اے علی تم اس امت کے ہادی ہو۔ تو چونکہ ہدایت کا سلسلہ باقی رہنا تھا اور تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کوئی نہ کوئی ہادی ضروری ہے، تو لہٰذا یہ سلسلہ بعد پیغمبر مولا علی سے شروع ہوا اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ امام محمد تقی علیہ السلام تک پہنچا۔ چونکہ آج آپ کی شہادت کا دن ہے، لہٰذا میں چند باتیں آپ کی خدمت میں امام جواد علیہ السلام کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام 10 رجب سن 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آخری ذی قعدہ سن 220 ہجری میں آپ نے شہادت پائی، یعنی کل آپ کی عمر 25 سال تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام بچپن ہی میں مہر پدری سے محروم ہو گئے تھے، چونکہ آپ 8 سال کے تھے کہ آپ کے والد ماجد امام رضا علیہ السلام شہید ہو گئے، اور اس کے بعد 17 سال آپ نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ اور امام جواد علیہ السلام کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تاریخ اسلام میں کوئی اس سے بہتر اور بابرکت مولود پیدا نہیں ہوا ہے، اس سے بابرکت مولود، یعنی یہ بہت عظیم بات ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اور بھی تو افراد اس کائنات میں دنیا میں خود حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا مقام کہ جو خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی، خود پیغمبر اکرم کی ذات گرامی اور ہمارے دیگر ائمہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امام محمد تقی کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بابرکت کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ شیعوں نے پیغمبر اکرم سے سینہ بسینہ اس روایت کو سنا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، حتیٰ اس روایت کو اہل سنت نے بھی اپنی معتبر کتابوں میں جیسے صحیح مسلم اور بخاری میں نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ میرے 12 خلیفہ نہ آ جائیں۔ تو اب شیعہ عقیدے کے مطابق یہ سلسلہ امام رضا پر آ کے رک رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ امام رضا علیہ السلام کی عمر 40 سے اوپر ہو گئی تھی اور آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو لوگ شک میں پڑ گئے تھے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے اور یہ یہاں سلسلہ رک رہا ہے۔ تو اس کے بعد یعنی شیعہ مایوس ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں مایوسی سے دوبارہ اسی امید کی طرف نکالا ہے۔ تو اس لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس سے بابرکت کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، چونکہ سلسلہ امامت آگے بڑھا اور انہی کے ذریعے یہ سلسلہ ہمارے 12 امام امام مہدی علیہ السلام تک پہنچا۔ تو آپ سے بابرکت کوئی بچہ اس تاریخ میں دنیا میں نہیں آیا، اس اعتبار سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ امام محمد تقی علیہ السلام علمی اعتبار سے بہت قوی اور مستحکم تھے، حتیٰ کہ بچپن میں اہل سنت کے ایک عالم جو مشہور و معروف تھے جس کا نام یحییٰ بن اقسم تھا، مامون کے دربار میں یحییٰ بن اقسم سے مناظرہ ہوا آپ کا، اور مناظرہ بھی اس لیے ہوا کہ چونکہ مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی امام محمد تقی سے کر دی تھی، جس کی بنا کے اوپر لوگوں میں ایک شور تھا کہ آخر اپنی بیٹی کیوں امام محمد تقی سے دی، اس بچے سے اپنے بیٹی کی شادی کر دی۔ تو اس بات کے اوپر بھی مامون یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ امام محمد تقی علمی اعتبار سے قوی ہیں اور ہم نے ان کو اس لیے داماد بنایا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ البتہ اس کے پیچھے ایک دوسرا راز تھا، اس کو اس نے بظاہر یہ پیش کیا کہ عالم ہونے کی بنا پر ہم نے شادی کی ہے، ورنہ اصل ہدف وہی تھا جو امام رضا کے ساتھ ہدف تھا، یعنی امامت کے اوپر نظر رکھنا اور انہیں درمیان سے ہٹا دینا۔ تو وہاں پر جب یحییٰ بن اقسم کے سامنے امام محمد تقی علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور یحییٰ بن اقسم نے آپ سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا
کہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سوال کی چند اقسام ہوتی ہیں، چند شکیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ بتائیے کہ جس شخص نے یعنی اس محرم نے جو شکار کیا ہے وہ حرم کے اندر کیا ہے یا حرم کے باہر کیا ہے، ایک۔ دوسرے آپ نے فرمایا کہ آیا وہ اس شکار کی حرمت کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، مثلا اسے معلوم تھا کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے یا اصلاً اسے معلوم نہیں تھا۔ تیسرے، اس نے شکار جان کر کے کیا ہے یا خطاً کیا ہے۔ چوتھے، یہ شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا۔ پانچویں، یہ شکار کرنے والا نابالغ تھا یا بالغ تھا، بچہ تھا یا بڑا تھا۔ چھٹے، اس شخص نے پہلی بار شکار کیا یا دوسری بار کیا یا تیسری بار کیا، یعنی پہلی بار تھا یا متعدد بار تھا۔ اس کے بعد ساتویں شکش کی یہ بیٹھتی ہے کہ شکار پرندے کا تھا یا چرندے کا تھا، چرند کا شکار تھا یا پرندے کا شکار تھا۔ آٹھویں، خود وہ شکار کہ جس چیز کو شکار کیا ہے وہ شکار شدہ چیز چھوٹی تھی یا بڑی۔ نویں، محرم اپنے فعل کے اوپر یعنی وہ شخص کے جو حالت احرام میں تھا وہ شکار کرنے کے اوپر مصر تھا یا شرمندہ تھا، یعنی آئے کہہ رہا تھا کہ مثلا نہیں جو میں نے کیا وہ ٹھیک ہے، یا یہ کہ نہیں شرمندہ تھا۔ 10ویں، اس نے دن میں شکار کیا ہے یا رات میں شکار کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے 11ویں، یہ کہ آیا اس نے جو احرام باندھ رکھا تھا وہ آپ کے حج کا احرام تھا یا عمرے کا احرام تھا۔ امام نے یہ چند فروعات اس کے سامنے رکھ دی کہ جہاں پر یحییٰ بن اقسم متحیر رہ گیا آپ کے علم کی شان کو دیکھ کر، اور اس نے خود امام سے فرمایا کہ آپ ہی ان کا جواب دے دیجئے فرزند رسول، تو امام علیہ السلام نے ان تمام سوالوں کا جواب دیا۔ البتہ امام نے بھی اس سے سوالات کیے کہ خود وہ نہیں جانتے تھے، اس کے بعد خود امام علیہ السلام نے ان سوالوں کے جوابات کو بتایا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے چند اقوال ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جاہل خاموش رہے تو معاشرے میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یعنی جاہلوں کو چاہیے کہ وہ معاشرے میں زیادہ نہ بولیں، زبان نہ کھولیں، اس لیے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ عاقل جب بولتا ہے تو پہلے سوچتا ہے، سوچنے کے بعد بولتا ہے، جاہل نہیں، پہلے بول دیتا ہے پھر بعد میں سوچتا ہے۔ اسی طریقے سے امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نعمت کہ جس کا شکریہ نہ ادا کیا جائے، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دل دیا، دماغ دیا، بہت ساری نعمتیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کہ وہ نعمت کہ جس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے وہ اس گناہ کی طرح ہے کہ جو بخشی نہ گئی ہو۔ تو لہٰذا اگر آج تک ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ خدا تیرا شکر تو نے آنکھیں دی ہیں، خدا تیرا شکر تو نے ہمیں دل دیا، خدا تیرا شکر تو نے ہاتھ اور پاؤں دیے، خدا تیرا شکر ہمیں والدین دیے، خدا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں گھر دیا، خدا تیرا شکر کہ ہمیں صحت و تندرستی دی ہے۔ یہ شکریہ کرنا چاہیے خداوند عالم کا، چاہے کلی اعتبار سے یا جزئی اعتبار سے، یعنی ہر چیز کو یاد کرے انسان، شکریہ ادا کرے، یا کلی اعتبار سے کہ خدا تیرا تمام نعمتوں کے اوپر جو تو نے ہمیں دی ہیں اس کا شکریہ۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام محمد تقی فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی بری چیز کے اوپر یعنی راضی رہے، مثلا معاشرے میں کوئی برا کام انجام ہوتا ہے اور انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے کہ ٹھیک کیا جو ہوا، تو مولانا نے فرمایا یہ شخص بھی اسی برائی کے انجام دینے والے کے شریک ہے، جس طریقے سے کسی نے اس کو انجام دیا یہ بھی اسی کے ساتھ شریک ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو سوچ اور سمجھ کے کھولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی چیز برائی ہو پائی جا رہی ہے تو اس پہ ہمیں کبھی راضی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اور اسی طریقے سے آخری بات، امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے بابا کی زیارت طوس میں کرے، یعنی خراسان میں جہاں پر اس وقت امام رضا کا روزہ ہے، تو خدا بند عالم اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ البتہ حقوق الناس کو ہماری دوسری روایت میں بتایا گیا کہ حقوق الناس تو ہمیں ادا ہی کرنا پڑیں گے،
تو یہ چند باتیں تھیں جو امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے عرض کی ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو 29 ذیقعد میں ایک روایت کے مطابق زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، اور خود آپ کی بیوی ام الفضل کے ذریعے سے آپ کو زہر دلایا گیا۔ اگرچہ زہر دینے کے بعد وہ پشیمان تھی، لیکن امام علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، خدایا تجھے امام محمد تقی علیہ السلام کا واسطہ ہے، ہم سب کو نیک دیدار متقی صالح پرہیزگار قرار دے، ہم کو اپنی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایت محمد و آل محمد کا واسطہ اس دنیا سے اس کرونا مرض کو دور فرما، ہمارے مولا واقع امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔